بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے 8ویں جماعت کے بچوں، آج ہم اردو کی ایک لیسن آزمائش شرط ہے پڑھیں گے۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاص رات ڈل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے، اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہے۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بابی، سچ سچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجائیں کرنے لگی کہ بھیا، تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے ہی شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی اور انعام کے لالچ میں پولیس کو خبر کر دی اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کراتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اسے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھے۔ ایک کہہ کر وہ ایک طرف کو چھپ گیا اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبالی جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، تھانے دار سے کہا کہ حضور، آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، میں آلے قاتل اور سری پائے دونوں کی نشاندہی کروں گا۔
थाने दार नौजवान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए घर जा, मजाक करते हो? नौजवान ने दिल बर्दाश्ता लहजे में जवाब दिया कि जनाब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चलिए। थानेदार नौजवान के साथ लेकर उसके घर पहुंचा तो नौजवान की निशानदेही पर गड़े में से वो थैला बरामद किया गया जिसमें सिरिपाए रखे हुए थे। नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा कि हुजूर, मकतूल का सर तो आपने मुलाहिजा फरमा लिया, अब आलात कत्ल बाकी है। इनमें से एक आला तो है जिसे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया, और दूसरा आला आपका वो मुखबिर है जिसे आजमाए बगैर मैंने दोस्त बना लिया था। अब थानेदार समझ गया कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश का था। अब मुश्किल अल्फाज को ज़रा एक बार देख लेते हैं। अकलोते माने अकेले, आजमाइश परखना, आजमाना, तहिया तहिया कर लेना, किसी का इरादा कर लेना, सिरी पाए, सर और पाँव, रात ढलना, रात का गुजरना, नाचाकी, नाराजगी, वारदात, हादसा या वाक़या, मुनादी, पुकारने वाला, ऐलान करने वाला, इज्जत तकलीफ, ज़रर, इश्तिहारी मुलजिम, वो मुलजिम जिसके पकड़ने के लिए इश्तिहार दिया गया हो, फूले नसमाना, बहुत खुश होना, तफ्तीशी अमला, जांच करने वाला अमला, छानबीन करने वाला अमला, इकबाली जुर्म तस्लीम करना, आलात, आला की जमा, दिल बर्दाश्ता, गमगीन आजुर्दा, ढोंग रचाना, फरेब का जाल फैलाना। इस सबक से हमें जो माने या इसकी जो असल मौजू और मुराद है वो ये है कि आजमाइश शर्त है कि हर चीज़ हर फैसला जो हम ज़िंदगी में लेते हैं उसके लिए आजमाइश शर्त रखनी होती है, ताकि आजमाइश करके हम किसी को परख सकते हैं, किसी को जांच सकते हैं। इस बेटे ने अपने बाप की जो नसीहत थी उस पर अमल करके अपनी बीवी को भी परखा और अपने दोस्त को भी परखा। वो किस तरह से परखा कि इसने वो सिरिपाए लाए, और सिरिपाई जिसको हम कहते हैं पाँच कलहर, और उस के ज़रिए से जब उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया तो दफन करने के दौरान ही इसने बीवी से छुपा के रखी ये बात कि इसमें क्या है, लेकिन उसको एक और तरीके से बताया कि इसमें मेरे दुश्मन का सर है और मेरे दुश्मन के पाँव है। तो ये समझ गया कि इसकी बीवी समझ गई कि शायद इसने कोई चीज़ छुपा के रखी है मुझसे, और बजाय इसकी कि ये उसी से पूछती, इसने उसके दोस्त जो उनके घर आता जाता था उसको बता दिया। तो दोस्त ने भी क्या काम कर दिया, उसने पुलिस को जाके इनाम की लालच में दोस्त को पकड़वाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो इस तरह से इसने इन दोनों को एक ही आजमाइश में परख लिया, यानी अपनी बीवी को भी परख लिया और अपने दोस्त को भी परख लिया, जांच लिया कि वो कितने मुखलिस है मेरे लिए। यानी कि कोई भी अगर आपको घर में आकर दोस्त बन जाता है तो आप किसी भी आजमाइश में किसी भी तरीके से उसको जांच कर परख कर दोस्ती उसकी निभा सकते हैं। लेकिन कभी कभार आपको कोई दोस्त बनकर धोखा भी दे सकता है। तो इस सबक से हमें ये जो आजमाइश शर्त है से ये सबक मिलता है कि हमें किसी पर भी तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए पूरी तरह से जब तक न हम उसको किसी आजमाइश से परखें। तो यहाँ पर जो इसने फिर अपने पुलिस के सामने अपनी सफाई पेश की, तो सफाई में इसने इनको बताया कि मैं कोई मुलजिम नहीं हूँ, वो वारदात पता नहीं किस जगह हो गई है, लेकिन इन्होंने रुपए पैसे इनाम की लालच में मुझे पकड़वाया और मुझसे मेरे पकड़ने पर अपना इनाम हासिल करना चाहते हैं। तो बीवी को चाहिए था कि उसके पास जो राज था वो राज ही रखना था,
اور دوست کو چاہیے تھا کہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے دوست کے پاس جاتا اور اس سے کہتا کہ آپ نے کیا کیا ہے ایسا، نہ کہ پولیس کے پاس جانا تھا۔ تو دوست نے اپنی مخبری کو، اپنی جو ذمہ داری تھی، پولیس کی ذمہ داری، مخبری کی ذمہ داری، وہ اس نے خوب نبھائی، لیکن اپنی دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ تو جو سرکاری مخبری کرتا تھا، سرکاری پولیس میں کام کرتا تھا، اس نے اپنی ہی ذمہ داری کو نبھایا۔ تو اس طرح سے یہ سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آزمائش کے بغیر آپ کا اپنا یا آپ کا بھروسہ، آپ جس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ باقی السلام۔